حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کے 2 سفر کیے۔ پہلا سفر 12 برس کی عمر میں کیا۔ کس کے ساتھ کیا؟ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ۔ دوسرا سفر کتنے برس کی عمر میں کیا؟ 25 برس کی عمر میں۔ کس کے ساتھ کیا؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شام کے دوسرے سفر سے لوٹے تو غلام میسرہ ساتھ میں تھا اور تجارت میں خوب برکت ہوئی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ذریعے سے جو تجارت ہوئی اس میں نفع کو دیکھ کر کے اور میسرہ کے ذریعے سے بتائی گئی باتوں سے متاثر ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور اسی وجہ سے آپ نے پیغام نکاح بھجوا دیا، اور اس طریقے سے 25 سال 2 ماہ 10 دن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر شریف تھی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 40 برس عمر شریف تھی تو دونوں کا نکاح ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے کتنے برس کی عمر میں ہوا؟ 25 برس کی عمر میں 25 برس کی یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح ہوا۔ اور یہی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا، اور اولاد انہی سے ہوئی۔ جتنی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہی ہے، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ باقی سارے جو اولاد ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جب 35 برس کی ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی گئی۔ قریش نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، لیکن حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو ہر ایک قبیلے والا یہی چاہتا تھا کہ میں اس کو رکھوں، یہ شرف مجھے ملے، اور اسی وجہ سے قبیلوں میں تنازع اور اختلاف ہوا، جھگڑے تک کی نوبت آئی۔ پھر فیصلہ یہ لیا گیا کہ کل صبح کے وقت جو سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد کی طرف روانہ کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، حضور کی رحمت کہ سب سے پہلے مسجد حرام میں جانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے۔ اور پھر جب دیکھا لوگوں نے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سب سے پہلے پہنچے ہیں، یہی فیصل ہمارے ہیں، یہی امین ہیں، یہی صادق ہیں، ہم نے آج تک ان کو غلط کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور غلط راہ پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی کہ کفار نے اس وقت آپ کا لوہا مانا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو کہا کہ 12 قبیلے ہیں تو 12 قبیلوں کے سردار ہر ایک قبیلے کی نمائندگی کرتا ہوا آگے کی طرف آ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سرداروں کو بلایا، ایک چادر لی، چادر میں حجر اسود کو رکھا اور 12 سرداروں کو کہا کہ تم اپنے قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے اس چادر کو اٹھاؤ گے۔ سارے قبیلے کے سرداروں نے چادر کو اٹھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی کعبے کی دیوار کے پاس لے کر کے پہنچے وہ چادر لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چادر سے اٹھا کر کی دیوار میں نصب کر دیا۔ تو اس طریقے سے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آپس میں جھگڑنے سے بچا لیا اور حجر اسود کو اس طریقے سے رکھا کہ سارے لوگ یہی سمجھیں کہ ہم نے بھی نمائندگی کی ہے حجر اسود کے رکھنے میں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا 35 برس کی عمر میں، اور 35 سے 40 برس کی جو عمر شریف ہے 5 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات غار حرا میں گزارتے تھے یا کہیں اور گزارتے تھے عبادات کرنے میں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل بتایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔